رب العالمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيدا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر، اللہ کے ماننے والے ان بندوں پر جہاں بہت سے احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم کو یہ جمعے کی دولت سے نوازنا ہے. جمعہ علاقے کے شہر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اپنی ایمان کو تازہ کرنے کا ان کو ایک موقع ملتا ہے. ہمیشہ جمعے میں خطبے کے آخر میں قرآن پاک کی آیت ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ 6 منشور ہیں، انسانی زندگی کے 6 عوامل ہیں جن کو یاد دلا کر کے مسلمانوں کو مہمیز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ اور تجزیہ کرتے رہیں. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، وہ مستقل موضوع ہے کہ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے آخر اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. صرف سننے کے لیے ایک پورا پیغام ہے جو انسان کو، مومن کو، اللہ کے بندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہفتے بھر کی کارگزاری اس آئینے میں دیکھ لیں. ایک بڑا منظم نظام ہے. اللہ کا احسان، امت مسلمہ اس وقت تمام مسجدوں میں جمع ہے، اللہ کے پیغام کو سن رہی ہے. کتنی بڑی اجتماعیت کا مظاہرہ ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام اور احسان ہے. اس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مختلف مواقع اور چیزیں فراہم کرتا ہے. ابھی ہم لوگ رمضان مبارک کے قیمتی ایام سے گزر کے آئے. رمضان کا جو مقصد قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ روزہ رکھ کر اللہ کے احکامات کی تابعداری کر کے روزے کی اس بھٹی میں اپنے آپ کو تپا کر تقوی کی کیفیت پیدا کرنے کا مقصد ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک مہینے کی ایک بھٹی میں رکھ کر انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا مقصود ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہیں ڈرنے کے، تقوی کے معنی ہیں بچنے کے. 2 معنی. اللہ کی عظمت شان، جلالی شان، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا دبدبہ، اس کا غلبہ، ان تمام چیزوں کا تصور کر کے اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے. اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے دماغ سے بتایا ہے ان کو کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے بچنے اور رکنے کے لیے جائے ان سے بچتے ہوئے رہے. اللہ کی منہیات سے بچنا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے ڈرنا. کہ کس پر اللہ گرفت کر سکتا ہے، پکڑ کر سکتا ہے، دبا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے. اللہ کی قوت کو سے ڈرتے رہنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رہنا. یہ اصل میں مقصد ہے، تقوی کا بنیاد ہے، اور یہ روزے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرائی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ گزرتے ہی دوسرا اللہ تعالیٰ کا نظام شروع ہوا. حج کا مہینہ شروع ہو گیا. رمضان ختم ہوتے ہی شوال، عید کا پہلا دن شوال، پہلی تاریخ سے ایام میں حج شروع ہو گئے. حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اب رمضان میں تقوی کی صفات
اندر اللہ کے اس دربار میں پہنچنے کے لائق بنا دیا بندے نے. اب آؤ میرے دربار میں آؤ. حج سے پہلے تقوی کی بھٹی میں رکھا گیا ہم سب کو. ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ کار ہے. حج سے پہلے مسلمانوں کو روزے کی گرمی میں, سردی میں, دھوپ کے فاقے کی فکر میں, راتوں کے تراویح میں, راتوں سے اللہ سے مانگنے میں لگا کر کے ایک چکر کا کر کے انسان کے قلب کو اللہ سے قریب کرنے کا موقع دیا گیا. اب اللہ سے قربت ہو گئی. آپ آیتوں کو دیکھ لیجیے. حج کے ایام کے تعلق سے, آپ کے احکامات کے تعلق سے آخر میں فرمایا گیا فتزودوا, اب زود راہ اختیار کرو, توشہ باندھ لو, اب راستہ بستر باندھ لو, تیار ہو جاؤ. فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, میرے دربار میں پہنچنے کے لیے سب سے بہترین توشہ تقوی ہے. ایک نظام ہے. اسی تقوی کی کیفیات کے تعلق سے انسان کے ہر تعلق سے, زندگی کے ہر مرحلے سے اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا. انہی تقوی کی آیات میں سے اور آیت میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو, وہ تقوی پھر پیدا کرو, وہ تقوی پھر پیدا کرو جو تقوی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے رحم, نسبتوں, رشتوں کے تعلق سے کل سوال کرے گا. یہاں بھی تقوی ہے. تقوی اللہ سے ڈرو, اللہ کی اس ذمہ داری کا احساس کرو. اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے تعلق سے محتاط رہو. الذی تساءلون بہ والارحام, جو اللہ تعالیٰ تمہارے رشتوں کے تعلق سے پوچھے گا. ہم یہ آیتیں نکاح کی محفل میں پڑھتے ہیں, اس کی ایک لمبی بحث ہے. ارحام رشتہ سب سے بنیادی اور پہلا رشتہ والدین اور بچوں کا رشتہ ہے, ماں باپ اور ان کے اولاد کا رشتہ ہے. سب سے پہلا بنیادی رشتہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, ماں باپ اور ان کے اولاد کا رشتہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان رشتوں کے تعلق سے, ان والدین اور بچوں کے حقوق کے تعلق سے ایک دوسرے سے ڈرو. اللہ کے اس کے لیے سوال کیا جائے گا. عجیب اتفاق ہے, یہ کیا نظام ہے ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہمارے یہاں عام طور پر مدارس عربیہ اسی اشہر حرم میں, اسی ایام حج میں رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں شوال میں عام طور پر مدارس شروع ہوتے ہیں. ایک اتفاق مدرسے والوں نے, ہمارے اوپر کے ذمہ داروں نے کسی مقصد کے لیے بھی کیا, لیکن حیات کی روشنی میں اور ان نسبتوں کے تعلق سے یہ میں سمجھتا ہوں ان کا یہ فیصلہ بھی الہامی فیصلہ ہے کہ وہ ان ایام میں رمضان کے بعد عموماً ہمارے مدارس اسلامیہ کا نظام شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے رمضان تک چھٹیاں ہوتی ہیں, شوال میں, شوال کے آخر میں, شوال کے بیچ میں مدارس شروع ہوتے ہیں. وہی رمضان میں ہمارے اندر تقوی کی, اللہ سے تو جاننے کی, اللہ سے قریب ہونے کی جو صفت پیدا ہو گئی, اسی کی بنیاد پر جیسے اللہ تعالیٰ حج میں انفرادی طور پر ہمیں جمع کرنے کی فکر کرتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہم اپنے ان نسلوں کے تعلق سے, ان اولاد کے تعلق سے, ان اپنے رشتوں کے تعلق سے, ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے اولاد کے تعلق سے, ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے اولاد کے تعلق سے, شہر کا اور علاقے کا ذمہ دار ہونے کے ناطے ہمارے شہر کے بچوں کے تعلق سے ہم محتاط رہیں, فکر مند رہیں, ان کے تعلق سے فکر مند رہیں. اسی احساس کو دلانے کے لیے اس شوال کے مہینے میں ہمارے مدارس کا جو آغاز ہوتا ہے, اسی تقوی کی کیفیات کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے بڑی فکر مند ہیں. ادھر الحمدللہ مدارس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مدارس دینی مدارس یہ قلعے ہیں, دین کے قلعے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے انعامات امت مسلمہ کے لیے, جیسے مواقع رمضان کا مہینہ موقع اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک موقع ہے, ہر موسم ہے, حج کا ایک سیزن, اللہ سے قربت کا ایک موقع ہے, سیزن ہے, ایسے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ایک بہترین موقع ہماری جو اپنے اوپر اپنے ماتحتوں کے تعلق سے جو حقوق ہیں ان کو نبھانے کا ایک بہترین موقع ہمارے مدارس ہے. آج ہمارے تمام بڑوں کا, تمام اکابر کا کلم کلا اعلان ہے, اگر اس وقت ہمارے مدارس علاقے میں, ہندوستان میں یہ مدارس نہ ہوتے
یہ مدارس بہت تمام کمزوریوں کے ساتھ ہمیں اس کا احساس بھی ہے، مدارس کو اور بہت اوپر اٹھنا چاہیے، لیکن تمام کمزوریوں کے باوجود دین کے بقا کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ اللہ نے جس دین سے ہم کو نوازا ہے، جس ایمان سے ہم کو نوازا ہے، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس امتی ہونے کے اعزاز سے ہمیں جو نوازا ہے، اس کا حق اور اس کی بقا کا صرف گویا کہ حل یہی ہے کہ ہمارا تعلق مدارس سے، ہمارے بچوں کا تعلق مدارس سے، ہماری اولاد کا تعلق مدارس سے جڑا ہے۔ یہ مدارس دین کے ٹیلے ہیں اس طور پر کہ حقیقت میں ایک صحیح بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ہماری دنیا کا پورا نظام، دنیا کی تمام تر ترقیات، تمام تر اس کی فکریں، تمام اس کا عروج اس وقت سے لے کر آج تک، اور پتہ نہیں قیامت تک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ایک زمانے میں جو چیزیں ہم تصور میں اور اس کو خیالی پلاؤ میں نہیں لا سکتے تھے، آج حقیقتیں بن کر کے وہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ جس میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو فرمایا گیا غدو و عشاء رواء و عشاء، سلیمان علیہ السلام کا سفر، ایک صبح کا سفر ایک مہینے کے سفر کے برابر ہوتا تھا، ایک شام کا سفر ایک مہینے کے سفر کے برابر ہوتا تھا۔ تو اس وقت کے بہت سے لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، یہ ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں، ایک دن میں، آدھے دن میں کیسے نہیں کر سکتے؟ بیکار ہے، خیالی پڑا ہوا ہے، بیکار باتیں ہیں، صحیح نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تصور کی ان کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک مہینے کا سفر گویا کہ آدھے دن میں انسان کیسے پورا کر سکے؟ بیکار بات ہے۔ انکار کیا لوگوں نے، اچھے مومن نے، اچھے مسلمانوں نے اس کا انکار کیا، اس آیت کے تعلق سے غور کرنے کا حکم دیا کہ اس کو سوچنا چاہیے یہ کیا بات ہے۔ کیوں؟ ان کے سامنے تصور نہیں۔ آج بچہ سمجھتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مہینے کا ایک دن میں، آدھے دن میں، ایک گھنٹے میں پورا کر لیتے ہیں، گھنٹوں کے اندر پورا کرتے ہیں، گھنٹوں منٹوں کے اعتبار سے پورا کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز کی ایجاد نے اس نظریے کو بالکل بیکار کر دیا اور اس کی ضد میں تو یہ قرآن کی تعلیمات، یہ چیزیں انسان ہماری عقل سے فکر سے باہر، دنیا کا پورا نظام جو کچھ باقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہ نظام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی دنیا میں باقی رہے گا۔ جس وقت اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ اس دنیا کا نظام ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا اظہار کرنے والے، اللہ بولنے والے اٹھا دیے جائیں۔ جس پوری زمین پر ایک بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی تمام ترقیات کے باوجود، اس کے تمام مسائل کے باوجود، اس کی تمام عروج کے باوجود اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اس دنیا کا نظام بھی مجامع کر دے گا، ختم کر دے گا، قیامت تک واپس آئے گا۔ تو معلوم ہوا کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر یہ پورا نظام باقی ہے۔ اور یہ ایمان اور یہ کلمہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں سے ہم کو ملے گا؟ یہ مدارس میں۔ ہمارے طلبا، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے حکم کو جانیں گے، کلمے کے حامل بنیں گے، کلمے کو سمجھنے والے بنیں گے، اپنی نسلوں پر کلمہ پہنچائیں گے۔ آج آپ لوگ یہاں جمع ہیں، کیوں جمع ہیں؟ ہمیں اپنے والدین کا احسان ماننا چاہیے، ان کے والدین کا احسان ماننا۔ ہم سب یہاں اللہ کے دربار میں مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نام کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، ایمان کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، کلمے کی بنیاد پر بیٹھے ہیں۔ کیوں ہیں؟ ہمارے والدین چاہے ان کا علم کتنا کمزور ہو، ایمان کے تعلق سے وہ حساس تھے، ایمان کے تعلق سے فکر مند تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی، ہمارے ایمان کو بچانے کی فکر کی، ان کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہم کو ہماری نسلوں کے تعلق سے دنیا کے اندر حالات جان رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ باطل پوری قوت کے ساتھ ہم کو دین سے، ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم ان کا غیر شعوری طور پر شکار ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر پوری سختی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، پوری فکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ایمان پر جم کر کے اپنی نسل کو ایمانیات کے تعلق سے آگے بڑھانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے مدارس عموماً ایک بات عام طور پر ذہن میں آ جائے، ذہن میں آتی ہے کہ ہم تو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھیں گے
کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، ان کا کوئی نظام نہیں، آگے ان کے لیے کوئی ہر باپ ہر سرپرست اپنے بچوں کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے سوچتا ہے۔ ذرا سا ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ، ہم جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو سرٹیفکیٹ لے کے آئے تھے، رزق کی کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے تھے؟ فکر کیوں ہے؟ دنیا کیا ہوگی؟ دنیا میں ہر باپ سمجھتا ہے میرا بچہ عزت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزارے، یہی دنیا کے ایسی باتیں ہم سوچتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، یہ حق ہے ہر باپ کا اپنے اولاد کے تعلق سے ان کو صحیح تربیت دے کر صحیح طریقے سے اس کو معاشرے کا اچھا فرد بنا کر کے پیش کرنا، یہ بھی دینی فریضہ ہے۔ غلط سوچتے نہیں ہے، غلط نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا صرف دینی تعلیم کے حاصل کرنے سے وہ دنیا سے محروم ہو جائے گا، اس کی دنیا نہیں چلے گی، دوسری تعلیمات کے ذریعے اس کی دنیا بن جائے گی؟ یہ یقینی بات ہے۔ ہم تجربات کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں اس کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا، ہم مومن ہیں، اللہ کا کلام ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کتنے ہمارے ساتھ ہیں، ایک لفظ کہیں نہیں پڑا، ایک کلمہ کہیں نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں پڑا، آج دنیا کے اعتبار کو ترقی پر اللہ تعالیٰ کا نظام۔ کتنے بیچارے پڑھے لکھے، علم دین پڑھے ہوں، علم دنیا پڑھے ہوں، علوم عصریہ پڑھے ہوں، اچھے اچھے ڈاکٹر بنے ہوں، انجینئر بنے ہوں، اور علوم کے اعتبار سے ماہر بنے ہوں، روزی کے لیے پریشان حال رہتے ہیں۔ دنیا کے روزہ دیکھ رہے ہیں، کسی نے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، معلوم ہوا دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہر دابہ، ہر جیرو کے لیے روٹی کا انتظام کیا، وہ مل کے رہے گا، کسی کو عزت سے ملے گا، کسی کو ذلت سے ملے گا، کسی کو اعزاز کے ساتھ ملے گا، کسی کو اور دوسرے اندر محنت کے ساتھ ملے گا، کسی کو بغیر محنت کے ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ روزی کے تعلق سے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت پر لیکن میں اپنی بات ختم کرنا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مریم علیہ السلام کے تعلق سے ان کی والدہ نے دعا کی، انی نذرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کے لیے میں نے محرر بنانے کی نظر مانی، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ محرر کہتے ہیں بس کہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ امید یہ تھی حمل جو ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرد ہوگا، بچہ ہوگا، اس کو اللہ کے لیے وقف کرو۔ لیکن اتفاق قرآن کی جب صلاحت ہے، اتفاق ہے کہ بجائے بچہ پیدا ہونے کی بچی پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئی، پھر بھی نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ قرآن آگے فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ نے اس بچے کے تعلق سے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، ماں نے دعا کی یا اللہ میں نے اس بچے کے تعلق سے نظر مانی کہ اللہ کے لیے وقف کر دوں بچہ کو، اور میرے دل میرے جذبات کو آپ جانتے ہیں، میں جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہی ہوں، انک انت السمیع العلیم، میرے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو تو سن رہا ہے، میں بالکل سچی ہوش و حواس کے ساتھ، فکر کے ساتھ، احساس کے ساتھ یہ جملے کہہ رہی ہوں۔ حضرت مریم نے کہا، مریم کی والدہ نے کہا تھا انک انت السمیع، تو سمیع ہے، میرے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو تو سن رہا ہے، میں کیوں کہہ رہی ہوں، اور انک انت العلیم، تو علیم ہے، میرے دل کے جذبات کو تو جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی لاج میں سچے دل کے ساتھ تیرے لیے، اس کی دنیا کچھ بھی ہو جائے، یہ تیرے لیے میں اپنے بچے کو وقف کر رہی ہوں، اس نیت کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا، نظر مانگی تھی۔ اللہ اسی جذبے کا احساس کراتے ہوئے کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ نے اس کے جذبات کو بہت ہی احسان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ قبول کیا، أَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کے اچھے اثرات مرتب کے معاشرے میں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا نے اس کا نظام کیا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا
پاس جاتے تھے اس کے بعد دنیا بنتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی فکر کے ساتھ کہ میرا بچہ علم دین کے ذریعے دنیا میں انشاءاللہ اللہ کا کلمہ بلند کرے گا، اس نیت کے ساتھ ہم اپنے طلباء کے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو کر دین کے لیے وقت کریں گے۔ یقین سے کہتا ہوں یہ پاکیزہ جگہ ہے، ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے محروم نہیں کرے گا۔ جذبات ہمارے صحیح ہونے چاہیے، فکریں ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ تو تجربے کی بات ہے، آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنے علماء ہیں اپنے اپنے اعتبار سے دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ہم اپنی نیتوں کا اظہار کریں، یہ موقع ہے الحمدللہ مدینہ کے لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے، پہلے سے بھی ایک دین حمیت ہے، ابھی اور اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مدارس کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں۔ اپنے یہاں علماء شریعہ کے ماہرین پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، دین کے داعی پیدا ہوں گے، معاشرے بدلے گا، اصلاح ہوگی، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، دین کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ کل اللہ کے یہاں پہنچیں گے، ایک عالم ہم بن جائیں گے، ایک عالم کے باپ بنیں گے، ایک حافظ کے باپ بنیں گے۔ اللہ کے کیا انعامات اور کیا احساسات ہوں گے وہ تو ملنے ہی والے ہیں۔ صاحب حدیث میں فرمایا گیا جو حافظ ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، یہ اللہ کے کلام کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا اعلان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جب اللہ کلام کے حفاظت کرنے والا ہے تو حامل کلام قرآن کو اٹھانے والا، اللہ کے کلام کو حفاظت کرنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی حفاظت کرے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی حفاظت کرے گا۔ ایسے موقع پر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بات آخری بات میں کہتا ہوں، ایک تو یہ ہے عمومی طور پر ہم جہاں بھی اپنے اس بچوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم علوم اصلیہ پڑھاتے ہوں، کہیں بھی پڑھاتے ہوں، اپنے اہل ایمان مدارس میں ملت کے جو اسکول ہیں وہاں جاؤں، آج کل مجھے اسکول میں داخل ہو رہے ہیں وہاں داخل کریں۔ غیر مسلموں کے پاس، غلط لوگوں کے پاس ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی بدنام ہو جائیں گے اور دین کو ان کا چلا جائے گا۔ کل اللہ کے یہاں ہماری گریبان پکڑے اور اس سے بڑھ کر ہم علماء بنائیں گے، دین سے ان کو وابستہ کریں گے، دین سے ان کو قریب کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کی بستی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی اور علم کا چرچا ہو جائے گا۔ یہ امت کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نوازے گا۔ کل قیامت میں ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، ہمارا احساس ہوگا یہ عالم کا بیٹا باپ ہے، یہ حافظ کا باپ ہے، یہ قرآن کے حامل کا باپ ہے، ایک مفسر کا باپ ہے، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ جو احساسات دیں گے ہمیں اس کا تصور کرنا چاہیے۔ یہ تمام نظام اسی تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے عظمت شان، اللہ کی بڑائی کا تصور کر کے ہم اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں بچوں کے تعلق سے، نسلوں کے تعلق سے، اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، ایسے موقع پر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ابھی اچھا موقع ہے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مدارس ہیں، بچیوں کے بھی مدارس ہیں، بچوں کے بھی مدارس ہیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ ایک بچے کو بھی انشاءاللہ ہم دین کی نسبت پر وقت کریں گے، اس کے تصور اس کے توسط سے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں ہم پر جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اوپر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس کے ذریعے جو اعزازات ہمیں ملنے والے ہیں اس کے حاصل کرنے کی توجہ دینے اور کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے لوگوں کو، آپ لوگ کی قرون ہے کسی تعلق سے کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ میں مشکور ہوں ہمارے خطیب صاحب کا، یہاں کی جماعت کے ذمہ داروں کا کہ آپ نے موقع دیا۔ اس وقت سنجیدہ ہو کر کے ہمیں اپنی نسل کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، دین کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں ایمان آئے گا، دین باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی امید ہے کہ دنیا کا نظام باقی رہے گا، ہمارے مرہون منت رہے گا دنیا کا نظام، اور اس کے بعد جب اللہ کی مرضی ہوگی دنیا کو ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا نظام بنائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ دین کے لیے ہماری قبولیت ہو جائے، ہماری نسلیں قبول ہو جائے، ہماری اولاد قبول ہو جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہماری فکریں لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ دین کی نسبت پر جو بھی قبولیت ہو جائے گی فتقبل ربنا قبولا حسنا وانبتنا نباتا حسنا کی شکلیں ہم دنیا میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر ہو گئی 10 منٹ کہ معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں اہل ایمان سے بنائے، ہمارا ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر